يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ 25 دن سے ہمارے ملک پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں جس طرح کا رویہ ہماری عوام اور حکمرانوں نے ان کے ساتھ رکھا ہے، مذہبی اور سیاسی تنظیموں نے، وہ ناراض ہی محسوس ہوتے ہیں کہ 11 لاکھ بندوں کو مسلمان کرنے والا بیچارے کو اپنا آپ مسلمان ثابت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ہر ایک ان کی بات کا بہانہ، بتنگڑ، آنے سے پہلے مسئلے، جب آگے تو پھر مسئلے۔ اچھا، یہ شخص ساری دنیا میں جاتا ہے، کہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بڑی ایک پریشان کن صورتحال ہے کہ ہمارے بارے میں وہ کوئی اچھا تصور نہیں لے کے جائیں گے۔ آپ اکثر پروگراموں میں دیکھیں گے وہ بیچارے بار بار نہ اپنی گھڑی دیکھتے ہیں، وہ اپنے میزبانوں کو کہتے ہیں یار میرا ٹائم ہو گیا جانے کا۔ حالانکہ اس بندے نے انڈیا کے اندر جب 5 منٹ جہاز لیٹ ہوا تھا، اس نے کیس کیا تھا، پیسے لیے تھے۔ جہاز 5 منٹ انڈیا کا لیٹ ہوا، اس نے کہا قصور تو آپ کا، اس نے ایئر لائن پہ کیس کر دیا، جیتا، اور جیتنے کے بعد ان سے ہرجانہ بھی لیا ہے۔ اور دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی ٹرین، کوئی گاڑی، کوئی جہاز لیٹ ہو جائے تو اس کمپنی کو جرمانہ دینا پڑتا ہے جن کو وہ ٹکٹ دیتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کا ٹائم ضائع کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ سوال و جواب کرتے وقت اس بندے نے کبھی غصہ نہیں کیا، اس سے جو مرضی سوال کرے وہ بڑے اطمینان سے جواب دیتے ہیں، کبھی ان کے غصہ نہیں کبھی دیکھا۔ جب پاکستان میں یہ بھی تماشا لگا، وہ غصہ کر جاتے ہیں۔ بات اصل میں کیا ہے، جو چیز سمجھنے والی ہے، یہ ہمارے معاشرتی رویے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ کسی پروگرام میں جاتے ہیں یا کرتے ہیں، کتنا بڑا سٹیج ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، کوئی کرسی ساتھ لگی ہوتی ہے؟ کوئی کرسی نہیں لگی ہوتی۔ یہاں پاکستان میں ماشاءاللہ جنہیں اشتہارات بندے دے نام نے کرسی نہ لگے ہوتے اتھے ہی چلے جاتے ہیں کہ مینوں کرسی تے نہیں بٹھایا، مینوں سٹیج تے نہیں بٹھایا۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہم دیکھیں، اور دوسرا مسئلہ جہاں وہ انٹرویو دیتا ہے وہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پر، ہمیں صاف اور سیدھی بات کہنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے۔ ہم چاہتے ہیں کسی کے بارے میں مسئلہ بتانا ہے، وہ تو بتاؤ ٹھوک کے، لیکن جہاں مجھے مسئلہ بتانا ہے وہاں تھوڑی سی ساتھ ساتھ میرے لیے راہیں نکال دینا، وگرنہ میں کہوں گا دیکھو مولوی میرے خلاف تقریر کردہ پہ آ جائے، اب مینوں کندہ پہ آ جائے، انہیں مینوں کیا جائے۔ چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں نا، خاتون نے اس سے سوال کر لیا کہ بھئی یہ خواتین جو اینکرز ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہیں، اس نے سیدھا کہہ دیا حرام ہے، رولا پہ گیا۔
حرام تو حرام ہی ہے نا. اب ہمارے جو مولانا صاحبان ٹی وی پہ اینکرنگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں, ان کو اگر ڈر ہوتا ہے کہ دوبارہ انہیں پروگرام میں بلانا ہی نہیں ہے تو وہ یہ بتاتے ہی نہیں ہے, کہتے ہی نہیں ہیں. اس نے صاف کہہ دیا بھئی برائی کا اندیشہ ہے. اب ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا بلیک میلر ہے اقرار الحسن, اس نے پورا ویلاگ بنایا, توہین آمیز گفتگو کی, حالانکہ یہ وہ بندہ ہے جو 3 شادیاں کر چکا ہے اور تینوں اس نے اسی طرح کی ہیں کہ انٹرویو دیا, ان کے ساتھ یاری لگائی, بعد میں تینوں کے ساتھ باری باری شادی کر لی. یہ وہ بندہ ہے. پہلا مسئلہ تو ہمارا بھائیو یہ ہے کہ ہمیں صحیح اور صاف بات سننا پسند نہیں ہے, اور وہ بندہ ہے سیدھا سادہ مسلمان, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتا ہے. قولوا قولا سدیدا, بات کہنی ہے تو صاف کہنی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور اگر تمہارے اندر اللہ کا خوف ہے, قولوا قولا سدیدا, تم سیدھی بات کرو گے. اگر تمہارے اندر لوگوں کا خوف ہے پھر اللہ فرماتے تم بات سیدھی کبھی نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہوتا ہے بات صاف کی, لوگ خلاف ہو گئے, اللہ فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہو, یصلح لکم اعمالکم, تمہارے سیدھے کام کرنے کو اللہ جو ہے اللہ آپ ہی تاڑی سیدھیاں پا دے گا. ایک تو ہمارے ہاں یہ بنیادی مسئلہ ہے جس کا اسے سامنا کرنا پڑا ہے, اور دوسرا مسئلہ ہے کہ جہاں ہمارے مطلب کی بات نہیں آتی وہاں ہمارے پاس قرآن و سنت سے دلائل ریڈی ہوتے ہیں. ہم سے بھی لوگ مسئلے پوچھنے آتے ہیں, اگر تو ان کے موافق بات ہو جائے سن کے چلے گئے, اور جیسے ہی ان کی مرضی کے مطابق مسئلہ نہ ملا, نہیں فلانے مولوی صاحب نے یوں نہیں کہا ہوا, وہ میں نے فلانے قاری صاحب سے بھی پوچھا ہوا تھا, او اللہ دیا بندے جو کو پوچھ لیا میرے کو کی پوچھنا ہے. اول تو یہ فتویٰ کے اصول کے ہی خلاف ہے, حرام ہے کہ ایک مفتی سے پوچھنے کے بعد دوبارہ کسی سے نہیں پوچھا جاتا. اور فتویٰ کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے, مفتی کو پڑھایا جاتا ہے کہ سائل اگر کسی اور سے فتویٰ لے کر آیا ہے تو سائل سے بات نہ کرنا. ایک شکل میں بات ہو سکتی ہے, مفتی کے روبرو ہو جاؤ جس نے فتویٰ دیا ہے, پھر باہر جائے کندھے کینے, اے مولوی ایک ہوندے ہی نہیں, اے کوشش کندہ ہے, او کوشش کندہ ہے. اور بھائی تم جھوٹ بول کے تو مسئلے پوچھتے ہو, فراڈ کر کے تو مسئلے پوچھتے ہو, مسئلہ بدل لیتے ہو. اپنا منچاہا مسئلہ لینے کے لیے مفتی بدلتے جائیں گے, بدلتے جائیں گے, بدلتے جائیں گے, بدلتے جائیں گے. یہ ہماری معاشرتی منافقت اور خباثت ہے. آپ اندازہ کریں, وہ غصہ کرتا ہے, آگے سے پوری پوری بحث کرتے. بھئی آپ مفتی کے پاس چلے گئے, آپ کی بحث بنتی نہیں ہے, آپ سائل بن کر گئے ہیں, آپ سوال کریں, سوال کرنے کے بعد آپ کی تسلی نہیں ہوتی, آپ نہ مانیں, آپ تو اس کا گریبان پکڑنے کو آ جاتے ہیں, آپ تو اس کو گالیاں دینے پہ اتر آتے ہیں, بدتمیزی کرنے پہ آ جاتے ہیں. نہیں قرآن دی فلانی ہے چاہ نہیں لکھیا, قرآن حدیث دی فلانی کتاب چ انہیں نمبر حدیث اے نہیں لکھیا, فلانی حدیث جڑی صحیح ہے اور انج نہیں ہے. آپ بتائیں, اسے سوال نہیں کہتے, اسے بحث کہتے ہیں, مناظرہ کہتے ہیں. آپ دیکھیں پوری دنیا میں وہ ڈیبیٹ کرتا ہے, کوئی اس کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کرتا. جو اٹھ رہا ہے میں نہ مناظرہ کر لو, آ جاؤ میں نہ مناظرہ کر لو, آ جاؤ میں نہ مناظرہ کر لو, ایڈا ویلا بیٹھا ہے. اور کروڑوں بندہ اسے لائیو سنتا ہے, تو مشہور ہونے کے لیے بہت ہی پیاری بات ہے, اسے مناظرے کا چیلنج دے دیا جائے, آپ میں نہ گل کر لیں. خود اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہے اور اس کو سننے والے اللہ کے فضل و کرم سے کروڑوں لوگ ہیں, وہ تمہیں مشہور کرے گا, آؤ میرے ساتھ آ کے بحث کرو. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم جھوٹے ہیں اور اپنی لائن توڑنے کے عادی ہیں. اب دیکھیں لڑکے نے, جاوید تھا شاید اس کا نام, اس نے سوال کیا کہ میں عیسائی ہوں, پھر شور مچا میڈیا میں. اچھا ٹھیک ہے, اس نے پوچھا بھی تمہارا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا تصور ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہو؟ اور سوری سر وہ نا میں تو مسلمان ہوں, وہ لائن میں لگا ہوا تھا, مجھے سوال کرنے نہیں دے رہے تھے, تو میں نے اپنے آپ کو کافر کہہ کے آپ سے سوال کرنا تھا, میں نے کافر کہہ دیا, میں گھر چھیتی جانا سی. اس کا جواب سنیں. یعنی جب ایک سیدھا سادہ مسلمان جس نے ساری زندگی اللہ کے دین کے مطابق گزاری, اس کو جھوٹ سن کے غصہ نہیں آئے گا؟ کتنا بڑا جھوٹ. ہم معاشرے میں لائنیں توڑنے کے عادی ہیں نا, اب میرا گھر چھیتی جانا, ذرا میرا بل پہلے جمع کر لو, مینوں پہلے جا لین دیو, میری پہلے گل سن لو. اس بندے نے کفر کا ارتکاب کیا کہ میں کافر ہوں, میں عیسائی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے جی عیسائی ہے, پہلے آ کے بات کرے.
اس کا اصول یہ مسلمانوں سے وہ بات نہیں کرتا، کہتا کافر بات کرے. اب اس نوجوان نے کہہ دیا میں تو کافر ہوں. ایک آیا میں ملحد ہوں مجھے کلمہ پڑھا دے، اس نے کلمہ پڑھا دیا، وہ سوشل میڈیا پہ طوفان مچ گیا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک ہمارا معاشرتی رویہ ہے. اس کے آنے پہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، اس کے آنے کے اوپر کیا کیا تماشے بحیثیت قوم اس کو کیا دکھا رہے ہیں. ایک ہے یہ طبقہ معاشرے کا جو اسے برا کہہ رہا ہے، اور دوسرا اگر غور کریں کہ باقاعدہ طور پر جو ملحدین ایتھسٹ ہیں وہ اس سے سوالات کر رہے ہیں، اور سوال کرنے والا کہتا ہے میں تڑی 20 منٹ گل سنی میری بھی تسی 5 منٹ سنو. وہ کہتا ہے میں تمہاری کیوں سنوں، میں تو تمہیں سنانے آیا ہوں، تقریر کرنے آیا ہوں، میں تمہاری سننے نہیں آیا. یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے. اب آپ جو چیز میں نے آبزرو کی ہے یا مشاہدہ کیا ہے سمجھا ہے، اکثر سوالات الہاد پہ مبنی ہیں. سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں، ٹویٹر ویسے پاکستان میں بین ہے، واٹس ایپ کے گروپس دیکھ لیں، ٹی وی کے اینکر دیکھ لیں، اداریہ لکھنے والے، ایسی انہوں نے اس بیچارے کی نا وہ گھات اڑائی ہے، ایسی اس کے بارے میں توہین آمیز گفتگو کی ہے کہ وہی جو میں نے آغاز میں کہا جس نے 11 لاکھ بندوں کو مسلمان کیا ہے، اس کے لیے اپنا اسلام ثابت کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے. اس کے اسلام پہ باتیں ہو رہی کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے. اب اگلا طبقہ جو ہمارے معاشرے کا ہے وہ ملحدین کا ہے، جو میں نے عرض کیا. سمجھ یہی آتی ہے ان کو باقاعدہ پلانٹ کر کے سوالات کے لیے داخل کیا گیا. اب آگے بات بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا یہ سمجھ لیں الہاد کیا ہے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا الہاد، اعتقادی الہاد، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، جو کہتا ہے کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے اور کائنات کا جو نظام ہے یہ خود بخود چل رہا ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر ہم پہلے بندر تھے، ڈارون کا نظریہ. اس طرح کے بڑے بڑے ملحدین بڑے بڑے گزرے. الحمدللہ ہمارے ہاں ایسے لوگ نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے. ہمارے ہاں اس نظریے کے بندے نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ بہت کوئی خال کوئی ایسا لاکھوں میں نکل آئے گا تو نکل آئے گا. ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ہے ہی نہیں، زمین خود بنی ہے، آسمان خود بنا ہے، نظام خود چل رہا ہے. اللہ کا شکر ایسا نہیں ہے. نفسیاتی ملحدین ہیں. اب یہ ہیں وہ لوگ جو ملحدین ہیں، اور سادہ سے الفاظ میں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اسلام اور دین کو مجموعی اجتماعی زندگی سے نکال کر ہر انسان کی پرائیویٹ زندگی کا حصہ بنا دیا جائے. اب آپ غور فرمائیں، ہمارا بھی ذہن ایسا ہی ہے. گو کہ اپنے آپ کو ملحدین نہیں کہتے، تھوڑے ہم بھی ہیں، اس لیے کہ نفسیاتی طور پر ہم باتیں وہی کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں. کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اداروں میں بڑے بڑے جو آپ کے پروفیسر حضرات ہیں، سیکولر جن کو ہم کہتے ہیں، ملحد کہتے ہیں نا، یہ جو میرا جسم میری مرضی، یہ فیمینزم، یہ مختلف نام ہیں ان کے، جو کہتے ہیں دنیا نا ایک اب گلوبل ولیج بن گئی ہے، چھوٹا سا گاؤں بن گئی ہے، ہر بندہ ایک ہی ہے، انسان ہے. اب یہ ایک نظریہ ہے، وہ لمبا ہے، اس کی طرف نہیں جاتے. اب صرف خلاصے کے طور پر جو اسے تنگ کرنے والے لوگ ہیں یا اس سے لڑنے والے یا اس کے خلاف ٹی وی پہ پروگرام کرنے والے، وہ بنیادی طور پر نفسیاتی ملحد ہیں. ان کا مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ مذہب کی بات سر عام نہیں ہونی چاہیے، دین کی بات سر عام نہیں ہونی چاہیے. ہر دین ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے، وہ اپنا جو مرضی دین اختیار کرے. وہ نماز پڑھتا ہے پڑھتے، نہیں پڑھتا ہے تو نہ پڑھے، وہ روزہ رکھتا ہے تو رکھے، نہیں رکھتا تو نہ رکھے، حج کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے، قربانیاں کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے. کسی کو اس کے معاملے میں مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے. سادہ سے لفظوں میں یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے، ماننا ہے، نفسیاتی ملحد، کہ دین ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن ہم جب چاہیں گے اسے استعمال کریں گے، جب چاہیں گے دین کو چھوڑ دیں گے. آپ دیکھیں عیسائیوں کے اندر یہ تحریک ہوئی. اب اس کا فطری نتیجہ کیا نکلا عیسائیت کے معاشرے میں، یورپ کے معاشرے میں؟ دیکھیں معاشرہ بنتا ہے 3 بنیادوں پر. 3 بنیادیں مضبوط ہوں تو معاشرہ مضبوط ہوتا ہے. پہلی بنیاد ہوتی ہے کسی مضبوط معاشرے کی اس کی سیاست کا مضبوط ہونا. کسی ملک کو آپ نے دیکھنا ہے وہ مضبوط ہے کہ کمزور ہے، سب سے پہلے دیکھیں اس کی سیاست مضبوط ہے کہ کمزور ہے. دوسری چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ ملک مضبوط ہے کہ کمزور ہے، آپ دیکھیں اس ملک کا معاشی نظام درست ہے کہ نکما ہے.
اگر معاشی طور پر ملک کمزور ہے تو کمزور ہے، اگر معاشی طور پر ملک جو ہے وہ ہلکا ہے تو پھر بھائی ہمارے جیسے ہی حال ہے۔ تیسری چیز دیکھتے ہیں معاشرت، اس معاشرے کے اندر، اس قوم کے اندر ان کا جو فیملی سسٹم ہے وہ اچھا ہے کہ مضبوط ہے کہ مضبوط نہیں ہے۔ کوئی بھی معاشرہ، مسلمان معاشرہ ہو یا کافر معاشرہ ہو، انہی تین بنیادوں پہ بنتا ہے۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہیں کہا کہ مذہب میں، تجارت میں اور معاشرت اور خاندان میں دین کا کوئی حق نہیں کہ اس میں مداخلت کر سکے۔ اب دین تو ظاہری بات ہے بھائی پادری لے کے آئے گا ان کا، جیسے آپ کو میں مولوی ہوں میں بتاؤں گا، ان کو پادری بتائے گا۔ اب انہوں نے پادری کا کردار کیا محدود کر دیا ہے؟ انہوں نے پادری کا کردار محدود کر دیا، بچہ پیدا ہو جا کے اس کو عیسائیت کی ڈبکی لگوا دی، جسے وہ صبغہ کہتے ہیں نا۔ جب عیسائیوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اگر وہ مذہب ہے، عیسائیت میں بہت زیادہ الحاد ہے، ایتھسٹ ہے، یورپ تقریباً سارا ایتھسٹ ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ ملحد کیوں ہوئے؟ اپنی ذاتی زندگی سے مذہب کو خارج کر دیا کہ جو ان کے دل کو اچھا لگے گا وہ عمل کریں گے، جو دل کو اچھا نہیں لگے گا وہ عمل کرنا کوئی نہیں۔ اب بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی عیسائی ہے بھی تو اس کی زندگی میں اتنا سا کردار ہے پادری کا، جیسے پیدا ہوا بچہ، ان کے ہاں کلیسا میں لے گئے، بچے کو غوطہ دلایا، یہ جی عیسائی ہو گیا۔ اس کو وہ قرآن میں کرتے تھے نا، اللہ نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ تم جو رنگ دیتے ہو، اللہ سے رنگ زیادہ کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟ اسلام سے اچھا رنگ کسی کا نہیں ہے۔ یہ کوئی ڈبکیاں لگوانے سے کوئی عیسائی تھوڑی بن جاتا ہے، رنگ لگانے سے عیسائی تھوڑی بن جاتا ہے۔ وہ عیسائی میں پادری کا، اگر وہ ملحد نہیں ہے تو عیسائی کے زندگی میں پادری کا کردار کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا، غوطہ لگایا، اور اس کے بعد بچہ جوان ہوا، کلیسا میں گیا، عیسائی نے شادی کروا دی۔ تیسرا کردار عیسائی کا کیا ہے؟ پادری کا تیسرا کردار یہ ہے، بندہ مر گیا، عیسائی نے جا کے اس کو تابوت میں بند کیا، قبر میں ڈالا، دعا کروائی، گھر واپس آ گیا۔ اب میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارا معاشرہ بھی وہی بن گیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارا معاشرہ اسی سمت جا رہا ہے، اور جو لوگ اس سے لڑ رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، اس کے آنے پہ چی بچی ہے نا، انہیں اس کے آنے سے اتنے بڑے پلیٹ فارم پر سرکاری سطح کے اوپر جب توحید کی بات سنائی دیتی ہے، رسالت کی بات سنائی دیتی ہے، شریعت کے نفاذ اور پردے کی بات سنائی دیتی ہے، انہیں غصہ آتا ہے۔ دیکھیں نا، میری بات سننی ہے 500 بندے نے، وہ بندہ ہے ورلڈ لیول کا، وہ دین کی بات کر رہا ہے، سرکار اسے گیسٹ بناتی ہے اپنا، اور گیسٹ بنانے کے بعد میں بات کروں گا مجھ پہ پرچہ ہو جانا ہے۔ اس کے اوپر کس نے پرچہ کرنا ہے؟ اس کو سرکاری سہولتیں میسر، اپنے چینل اس کے علیحدہ ہیں، وہ پاکستان میں آ کر کروڑوں بندوں کو جب یک وقت دین کی دعوت دے رہا ہے۔ ان کو ملحدین کو تکلیف کیا ہے؟ اس کے آنے سے کہیں لوگ دین کی طرف نہ آ جائیں۔ اللہ نے اسے کام لیا ہے نا، بھی اللہ جس سے مرضی کام لے لے، اللہ نے اس کو چن لیا اپنی دین کی خدمت کے لیے، بات صرف اتنی سی ہے، اس نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں، بے تحاشا دی ہیں، اللہ نے اس کا انتخاب کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ اس سے الجھنے والے، اس کے خلاف باتیں کرنے والے، یا میرا اور آپ کا ذہن کیا ہے؟ میں نے عرض کیا معاشرہ بنتا ہے 3 چیزوں سے، سیاست سے، تجارت سے، معاشرت خاندانی سسٹم کے مضبوط ہونے سے۔ اب دیکھیں ذہن میرا اور آپ کا بھی یہی ہے۔ ہمارا ذہن کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا، مجھے فون کیا، قاری صاحب کو فون کیا، قاری صاحب کانچا کے اذان دے دیو۔ اس کے بعد قاری صاحب کو اس بچے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے پادری کو بلایا، رنگ لگوایا، عیسائیت کا ڈبکی لگوائی، عیسائیت میں ڈبکی لگوانے کے بعد میں کوئی پتہ نہیں بچہ کدھر جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کر ہم بھی ایسے رہے ہیں، معاشرہ ہمارا بھی نفسیاتی طور پر لا علمی میں ملحد ہو رہا ہے، سیکولر ہو رہا ہے، فیمنسٹ ہو رہا ہے، کہ ہمارے ذہن بھی یہی بن گئے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، قاری صاحب کو بلایا، اگر تو قاری صاحب تکبیر کا اور اذان کا حامی ہے، اس نے ایک کان میں اذان کہہ دینی ہے، دوسرے کان میں تکبیر کہہ دینی ہے۔ اگر وہ اذان کا حامی ہے تو اذان کہہ کے گزارا کر لے گا۔ اب یہ قاری صاحب کا جزاک اللہ، قاری صاحب بہت شکریہ، تو یہ اذان دینا ہے، چلے گئے۔ پھر اس کے بعد جب اسی بچے کی یا کسی اور کی نکاح کی باری آئے گی تو کوشش کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ بات چو کھلے، مولوی پہلے پہنچیا ہوئے۔ عیسائی بھی یہی کرتے ہیں، پہلا کام رکھا ہے بچے کے کان میں اذان تو نہیں دلواتے عیسائی کرنے کا، دوسرا کام کیا رکھا ہے؟ نکاح پڑھانے کا۔ ہم نے بھی کر دیا۔ دوسرا کام قاری صاحب کا کیا ہے؟ وہ جی ہمارا آ کے نا اب نکاح پڑھا دیں، اب نکاح پڑھا دیا۔ تیسرا کام کیا رکھا؟ کب مولوی صاحب یاد آتے ہیں؟
جب ہمارا کوئی مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ جناز گاہ میں سب سے پہلے امام صاحب آ کے پہنچ جائیں، اور کوئی آئے نہ آئے، مولوی سب سے پہلے، میت سے پہلے مولوی پہنچا ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیں، سیدھی سی بات ہے، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، سیدھی سی صاف صاف باتیں ہیں، لیگل لپٹی ہے کوئی نہیں۔ اذان بچے کے کان میں دیتے، بعد میں کون ہمیں منہ لگاتا ہے؟ نکاح ہم پڑھا دیتے ہیں، بعد میں ہمیں کون منہ لگاتا ہے؟ جنازہ ہم پڑھا دیتے ہیں، بعد میں کون ہمیں دیکھتا ہے؟ نہ دیکھے، ہمیں اس سے غرض کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس الحاد کو اور ایتھسٹ کی جانب میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو اس معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے، سرایت کر چکا ہے۔ جس طرح انہوں نے پادری کے 3 کام رکھ دیے، عیسائی بنانا، نکاح پڑھانا، جنازہ پڑھانا، یا جب مرنے لگے تو دعائیں کروانا، ہم نے بھی مولوی صاحب کو نے اتنا ہی کام رکھ دیا۔ مرنے والا مریض ہوتا ہے، باہر کھڑے ہو کے نماز کا وقت ہوتا ہے، اے میرے ابو واسطے دعا کرا دیا جائے، اے میری امی واسطے دعا کرا دیا جائے، نماز پڑھنے کی زحمت کوئی گوارا نہیں کرتا۔ جنازے کا اعلان کروانے آئیں گے، اعلان کروانے کے بعد ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق کوئی نہیں ہوتی، اندر بیٹھنے کی توفیق کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندو غور کرو، ہم نے بھی یہی کر دیا ہے۔ آج یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ دنیا دار تو بہت دور کی بات ہے، دیندار طبقے کا بھی یہی حال ہو گیا۔ اب دیکھیں، میں نے عرض کیا، پہلی بات ہے سیاست۔ دیکھیں عیسائی جو ہیں وہ ان کی انجیل ہے، ہمیں ان سے غرض نہیں ہے، وہ اپنی عیسائیت کو انجیل کی روشنی میں، بائبل کی روشنی میں، جس مرضی کتاب کی روشنی میں اپنی نجی زندگی کے فیصلے کرتے پھریں۔ بات اصل میں یوں ہے، میرے پاس یہاں انجیلیں پڑھی آ کے آپ دیکھ لیں، میں نے بھی تھوڑی بہت پڑھی ہیں، ان میں زندگی گزارنے کا اصول کوئی نہیں بتایا گیا، نہ کوئی سیاست کا اصول ہے، نہ کوئی تجارت کا اصول ہے، خاندانی نظام نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مہلت نہیں ملی، ان کے پاس وقت کم تھا، وہ بار بار کہتے تھے میرے پاس وقت کم ہے، وہ بار بار کہتے تھے میں نیا کوئی کام نہیں کرنے آیا، میں 2 کام کرنے آیا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے، ایک میرا کام کیا ہے؟ تورات جو خراب ہے اسے صحیح کرنا، اور دوسرا میرا کام کیا ہے؟ میرے بعد ایک نبی احمد نامی آئیں گے، ان کا تمہیں بتانا ہے، تیسرا میرا کام کوئی نہیں ہے۔ باپ ان کے نہیں، بہن ان کے نہیں، بھائی ان کا، اولاد ان کی نہیں، شادی ان کی نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے عیسائیت کے پاس نہ سیاست میں، نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا سیاست کا، تو سیاسی بصیرت بھی نہ دے سکے، نہ ان کو موقع ملا تجارت کرنے کا، نہ تجارتی نظام دے سکے، نہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا۔ ایک ماں تھی موزانہ پیدا ہوئے، نانی کا نام آتا ہے، نانا جی کا، ماموں کا نام آتا ہے، چند ایک رشتہ دار تو ان کا کوئی فیملی سسٹم نہیں تھا بڑا، خالو کا یا خالہ کا نام آتا ہے نا، تو وہ یہ چیزیں نہیں دے سکے، وہ شاید گزارا کر لیں، ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سیاست بھی کر کے دکھائی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تجارت بھی کر کے دکھائی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماشاءاللہ اتنی بڑی برادری تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں بھی تھیں، بیگمات بھی تھیں، آپ کے جب رشتہ دار بے تحاشا تھے، آپ نے ہمیں پورا خاندان کا سسٹم بھی دیا ہے۔ وہ تو کہیں تو ہو جائے، لیکن عزیزو المیہ کی بات یہ ہے کہ ہمارا بھی ذہن یہی بن چکا ہے۔ میں دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا، میں ان حضرات کی بات کروں جو دیندار ہیں، جو دین کے دعوے دار ہیں، جب ان کے سامنے بھی ممبر و محراب پہ سیاست کی بات ہوتی ہے، کہتے لے مولوی اخبار پڑھی جاندہ جی، اسی نہیں جمعہ پڑھنا، اے مولوی نون لیگ دا، اے پی ٹی آئی دا، اے پی پی دا، اسی نہیں پڑھنا ہے تھے۔ کیسے طبیعت پہ ناگوار گزرتا ہے، اب مولوی نو کی پتا سیاست دا، اے سیاست تے گلاں کرتا پیا، اور ہمیں نہیں پتا تو پتا کس کو ہے۔ اب دیکھیں یہ ہم کس طرح اس چکر میں آئے ہیں، ہمارا ذہن بھی یہی بن چکا ہے۔ اگر ہم سیاست پہ جمعے پڑھا دیں تو شکایتیں شروع ہوتی ہیں، مولوی صاحب نو منع کرو، یہ تاڑے مولوی صاحب نہ یہ سیاست دیاں گلاں کر دے جمعے۔ مسجدوں میں لکھ کے ہم نے لگایا ہوا ہے، مسجدوں میں کیا لکھ کے لگا ہے؟ سیاسی گفتگو منع ہے، سیاسی تقریریں منع ہے، سیاسی جو ہے وہ جمعہ پڑھانا منع ہے۔ اللہ کے بندو، یہ جو ہمارے ہاں گندی سیاست ہے یہ منع ہے۔ جو گندی سیاست ہمارے ہاں چل رہی ہے نا، کبھی جو ہے وہ کمیونزم ہے، کبھی سوشلزم ہے، کبھی فیمنزم ہے، کبھی کیپٹلزم ہے، کبھی جو ہے وہ جمہوریت ہے، کبھی صدارتی نظام ہے، کبھی ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ غلط ہے۔ چونکہ مولوی ان نظاموں کو برا کہتا ہے، اس کو برا لگتا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی پارٹی کا حامی ہے، ہر بندے کی کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ دلی وابستگی ہے، اٹیچمنٹ ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ جتنے بھی ہمارے ہاں لوگ آتے ہیں، کون سے کوئی نیک اور صالح آتے ہیں، اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں، اس حمام میں پاک صاف کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ جب سیاست کی بات ہوتی ہے، اللہ کے بندو، ہم ناراض ہو کر کہتے ہیں اے مولوی سیاست کی گلاں کا تو کردا،
لاؤ انہیں ممبر تو منع کرو اس کو سیاست کی بات کرتا ہے. اللہ کے بندو, اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, میں بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی, ایک نبی کا انتقال ہوتا دوسرے نبی آ جاتے, وہ جانشین بن جاتے. نبی بھی یک وقت خلیفہ بھی ہوتا, نبی بھی یک وقت ان کا رہبر رہنما بھی ہوتا. نبی ہی بنو اسرائیل میں بیک وقت ان کے مذہبی رہنما ہوتے, نبی ہی بیک وقت سیاسی رہنما ہوتے. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میں میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا, میں نبی تو میں آخری ہوں. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ, میرے بعد میرے جانشین خلیفہ ہوں گے, خلفاء ہوں گے, میرے بعد خلافت کا نظام آئے گا. ہم یہی تو رونا روتے ہیں کہ آج جب ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے تو ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں انا چنگی لولی لنگڑی جمہوریت چنگی ہے. مولوی کے منہ سے بات سنتے ہیں نا آپ, جو سیاست میں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کہتے ہیں نا بل پاس کر لو, آئین کی 26 نمبر شک کے اندر تبدیلیاں کر لو. اللہ کے بندو, میں نے وہ پوری کاروائی دیکھی ہے, اللہ کی قسم اس کے اندر جو قوم کے ساتھ تماش بینیاں کی گئی, ایک شک کی آڑ میں پتہ نہیں 70-80 شکیں انہیں پاس کروا لی ہیں. ٹھہر جاؤ, تمہیں لگ جائے گا پتہ. آپ اگر وہ پوری کاروائی سنی نا 4-5 گھنٹے کی, میں تو بھی ٹکا کے سنی میں نے, ہمیں اندیشہ تھا کہ ایک شک کی بنیاد پر انہوں نے کتنے شکیں پاس کروا دی ہیں, اور ان شکوں کے اندر اس قوم کا کیا حال کیا گیا ہے, کیسے بیچا گیا ہے. جائے سنیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. کسی وکیل کے ساتھ جا کے, جج کے ساتھ جا کے بیٹھے نا, پھر وہ آپ کو بتائے گا. ہمیں تو آپ کسی قابل نہیں سمجھتے, ہمیں تو آپ حق ہی دیتے سیاست پہ بات کرنے کا, منظر عام پہ چیزیں آپ سمجھتے ہیں, مولویوں سے آندہ ہی کچھ نہیں. اللہ کے بندو, یہ ذہن سے چیز نکالو. ہم نہیں کہتے ہمیں جانشین بناؤ, ہمیں آگے لے کر آؤ. ہم کہتے کہ ہمارے پاس پورا ایک دستور ہے, پورا ایک نظام ہے, ضابطہ حیات ہے, قرآن ہے, شریعت ہے, سنت ہے, خلفاء کا نظام ہے, بادشاہت رحمت والی ہے. اب دیکھیں نظام کیا بن گیا, ذہن کیا بن گیا. جیسے ہی جمہوریت ڈولنے لگتی ہے, وہ کچھ چیزیں پاس کروانے کے لیے کہتے ٹھیک ہے کر دیو پاس کے, پھر لائیے ماشاء اللہ. ہمارے سیاستدان کہتے ہو نا مان لو ماشاء اللہ لگ گیا, اتنے کچھ نہیں رہنا, تباہ ہو جائیں گے, سارے مر جائیں گے. وہ مجبوری کی بنا پہ کہتے لولی لنگڑی جمہوریت ہی اچھی ہے. او بھائی میرے سیدھی سی بات ہے, نہ جمہوریت اچھی ہے, نہ جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ اچھی ہے, نہ جو ہے وہ صدارتی نظام اچھا ہے. اقبال نے 2 لفظوں میں کہا تھا, جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو. بادشاہت میں کنگڈم ہے نا, ڈکٹیٹرشپ ہے, ایک بندے کا ڈنڈا چلتا ہے. دنیا میں 2 ہی نظام ہے اس وقت جو ظاہر ہے, اصل نظام کیپٹلزم ہے. نظام 2 سمجھنے آنے والے ہیں, یا کہیں بادشاہت ہے یا کہیں پر جمہوریت کا نام ہے دونوں نہیں. اقبال نے کہا تھا نظام پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر کسی سیاستدان کے پاس دین نہ ہو, وہ چنگیز خان بن کے اپنے دوستوں دشمنوں کے اوپر ظلم کرتا ہے پھر. اور جو سیاسی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے, وہ چنگیز خان بن کے اپنے حریفوں کا قلع کما کرنے کو تیار ہو جاتی ہے. ہمارا نظام تو اسلام ہے. آپ اسلام فرماتے میرے بعد خلیفہ ہوں گے, یہ بھی ہمارے ذہن سے نکلا. دوسرا تجارت. اب یہاں پر ہم سود کے مسئلے بیان کریں, کاروبار کے مسئلے بیان کریں, لوگ ناراض ہوتے ہیں. کہنا کاروبار میں سچ بولو, مزدور کا حق ٹائم پہ دو, حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ, کہتا مینو گندا پہ آ جائے. یعنی حالت دیکھیں, ہمارا ذہن دیکھیں. کہتے کسی مراسی کا نا ہمسایا تھا, وہ ہمسایا مراسی کے پاس نا چارپائی لینے کے لیے گیا. تو ہمسائے نے مراسی کو کہا کہ میرے مہمان ہے, ذرا مجھے چارپائی تو دینا. اس نے کہا میرے پاس چارپائی نہیں ہے. وہ چلا گیا. تو مراسی تھا نا, پیچھے سے آواز یہ کہتا یار گل سن کے جا میری. کہنا کی گل ہے؟ کہتا وے یار گل ہے کہ میرے کو چارپائی کوئی نہیں, لیکن کن کھول کے سن لے, جی میرے کو چارپائی ہوتی میں پھر بھی تینوں نسی دینی. یہی حال ہمارا ہے. اور مجھے کیا پتا کون کیا کرتا ہے, تھی ساڈے خلاف تقریر کرتی ہو, آ کے بتا دیتے میں ہو جائے, آ کے خود بتا دیتے کہ میری یہ کرتوتے. اللہ کے بندو, بات تو عمومی ہوتی ہے کسی کو سمجھانے کے لیے. اب دیکھیں نا ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے, ممبر سے کیوں نہیں سنائی آتی سود کے خلاف, تجارتی سسٹم کیوں نہیں بتایا جاتا. ان کو پتہ ہے جو چلانے والے ہیں وہ خود حرام خور ہیں, سود خور ہیں. ان کا گھر کا چولہا ہی سود سے چلتا ہے. میری چھٹی ہوئی نہیں, مینوں رکھنا نہیں کسی نے. یہ ہمارے دماغوں سے نکالا گیا. اس سے بڑھ کر جو ایک اور وار کھیلا گیا, اے مولوی دا کاروبار سے کی گم ہے. کوئی قاری صاحب رکھتے ہیں نا مسجدوں میں, مدرسوں میں, خطیب یا کسی پر. یہاں تو ایسا سسٹم نہیں. ہمیں پتہ ہے باہر ہوتی کیا لوگوں کے ساتھ. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, باقاعدہ قاری صاحب سے نا معاہدہ کیا جاتا ہے, اس میں لکھا ہے تھا قاری صاحب اسی کام کوئی نہیں کرنا.
ایک مولوی سیاست اور ریاست اور تجارت کے اوپر بات نہیں کر سکتا، اور دوسرا کیا نظام ہے بھائی کہ مولوی صاحب جو ہے وہ کاروبار نہیں کر سکتے. اور یہی مشرکین کہا کرتے تھے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کرنے جاتے وہ طنزاً کہا کرتے ما لی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اور یہ کیسا نبی آ گیا ہے، ایک طرف نبوت کا دعوے دار ہے، دوسری طرف کاروبار کرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تاجر تھے، ایماندار تاجر تھے، صحابہ تاجر تھے، خلفائے اربعہ تاجر تھے. ایک لمبی فہرست ہے، تفصیل میں نہیں جاتے. اصل میں غور کریں نا، تھوڑا بہت الہاد نا ہمارے اندر بھی آ گیا. پھر آخری بات، اچھا ایک اور بات، اگر مذہب جو ہے وہ اس میں تجارت میں دینداری نہیں رہتی نا، پھر بھائی IMF آتی ہے، پھر ورلڈ بینک آتا ہے، پھر سود آتا ہے. اگر تجارت میں مذہب ہوتا ہے نا، پھر خیر خواہی ہوتی ہے، قرض حسنہ ہوتا ہے، پھر لوگ ایک تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور آخری بات جو رہ گئی ہے، ان کا یورپ کا خاندانی سسٹم تباہ ہو گیا ہے. آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے الہاد کے دعوے دار ہیں، میرا جسم میری مرضی، ڈرامے لکھنے والے ایکٹر ہیں، بڑی بڑی صبح صبح گھروں کو تباہ کرنے والی مارننگ شو کے نام پر اکثر کو طلاقیں ہوئی ہیں. وہ کہتے نا کھ نہیں رہا ساڈا تے تیلا نہیں رہن دینا تاڈا، ان کا یہی حال ہے. اب یورپ کے اندر تو سارا کچھ تباہ ہو گیا نا، برباد ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا. دیکھیں نا، جس بندے کا دین کے ساتھ کوئی تعلق اور وابستگی ہوتی ہے عالم کے ساتھ، وہ طلاق دینے سے پہلے مولوی کے پاس آتا ہے، مولوی صاحب میں کیا کروں؟ وہ کہتا ہے نہیں یار رہنے دے، کیا ہو یہ کام کرنا ہے. اور جس کا دین سے تعلق نہیں ہوتا وہ اسی وقت طلاق دینے کے بعد کہتا ہے مولوی صاحب میں طلاق بیٹھا، دیکھو میں طلاق دے دی، دسو میں کی کرا. دیکھیں نا ہمارے ذہنوں سے یہ بھی کھرچ دیا. اب یہاں فیملی سسٹم ہمارے پاس بچا ہے. بھائی اگر میں پاکستان کی بات کروں، نہ ہمارا نظام اسلامی ہے سیاسی، نہ ہمارا نظام ہے وہ تجارتی طور پر اسلامی ہے. حکومتی سرپرستی پہ کیا ہونا ہے، حکومتی لیول پہ کیا ہونا ہے، ہمارے اپنے کاروباری شاید کسی کے درست ہوں. ہر بندہ اپنے بارے میں خود ہی جانتا ہے. اور آخری یورپ کے پاس جو ہے وہ، جب یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ یورپ میں گئے، انہیں وہاں پر جو بے حیائی اور ریانی دیکھی نا، اور وہاں پر جو گھروں کو تباہ ہوتے دیکھا، تو اقبال نے ایک جملہ کہا تھا، انہیں عورتیں اپنی باہر نکالیں کس نام پر؟ ترقی کرنا چاہتے ہیں جی. عورت جو ہے نا یہ معاشرے کی نصف آبادی ہے، نصف آبادی کام کرے گی نا ہم آگے نکل جائیں گے. ہر دفتر میں خاتون ملے گی، بلکہ آہستہ آہستہ خواتین کی تعداد زیادہ، نمبر زیادہ لیتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں، پڑھتی ہیں. میرے جیسے آوارہ ہوتے ہیں، گھومتے پھرتے، نمبر پورے آندے ہی کوئی نہیں، وہ یکسوئی کے ساتھ پڑھ کے آگے نکل جاتی ہیں. اب دفتروں میں مرد کم ہیں، عورتیں زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. کس نام پر؟ عورت کو باہر نکالو، عورت باہر نکلے گی، کام کرے گی، انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی. جملے پڑھتے ہیں نا، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، یہ کل کو مصیبت آئے تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں. ایک مرد کے ستم سے بچنے کے لیے دفتر میں جا کے سینکڑوں کے ستم کا شکار ہو جاتی ہے. اقبال نے وہاں دیکھا، یورپ کا جب پڑھنے کے لیے گیا نا، اقبال نے وہاں ایک شعر کہا تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو آشیانہ شاخ نازک پہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا. اور واقعی یورپ کا یہ حال ہے. اور جس معاشرے کے اندر یہ خاندانی سسٹم فیل ہوتا ہے نا، وہاں اولڈ ہوم بن جاتے ہیں، بابوں کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں. یہاں کوئی آپ میں سے کوئی جرت کر کے دیکھے میرے سمیت اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر لوگوں نے جتیاں مار مار کے سیدھا کر دینا. اس کا مطلب خاندانی نظام بچا ہوا تھوڑا سا. وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اسے بیبی ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، نرسنگ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، اور باپ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں. جنازوں پہ نہیں آتے ماں باپ کے جنازوں پہ نہیں آتے. بچے بیمار ہوتے ہیں، ملنے نہیں آتے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا خاندانی نظام تباہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارا تھوڑا سا یہ بچ گیا ہے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں. میں کبھی پھر بات کروں گا. انہی باتوں پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ کے بندو، ہم بھی کبھی کبھار انجانے کے اندر ان برے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جو دین کے دشمن ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کا حمایتی بنائے اور اس سے بڑھ کر ہمیں دین کا کام کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.